بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی درس نظامی کرنے والے طلباء کے حوالے سے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ طلباء کو دوران درس ہنر سکھانے چاہیے، انہیں مختلف کاموں سے آگاہ کرنا چاہیے، اور ہماری رائے یہ تھی کہ انہیں قرآن و سنت پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف ہی رہنے دینا چاہیے۔ وہ جو وجہ بتا رہے تھے یقیناً وہ بھی قابل التفات ہیں، قابل توجہ ہیں وہ باتیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس دور میں معاشرے میں عزت دار بن کے جینے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہوں۔ جو امام معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوتا اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے سر پر ہمیشہ کمیٹی کی تلوار لٹکتی رہتی ہے، محتممین کی تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ اچھی آرائیں تھیں، لیکن میرے ذہن میں جو خیال تھا، جو میں کہہ رہا تھا کہ وقف رہنے دینا چاہیے، میرے ذہن میں بنیادی سی ایک بات تھی، اگر میں ہی طلبہ اکرام کو ہنر کی طرف نکالنا شروع کر دوں گا، کسی کو مکینک بنا دوں گا، کسی کو برگر کی دکان کا ایڈوائز دے دوں گا، کسی کو پراپرٹی ڈیلر بنا دوں گا، کسی کو میں کاریں بیچنے والا بنا دوں گا، تو پھر میرا مدرسہ کون سنبھالے گا؟ 20 سال مجھے مدرسوں کی فیلڈ میں ہو گئے ہیں، اور ان 20 سالوں میں سوائے چند چیدہ افراد کے، شاید چند بنا میں ان کو کہہ سکوں، یعنی فیصدوں میں بھی وہ لوگ نہیں آتے، یعنی میں زندگی میں 2 یا 3 افراد سے ملا ہوں گا جو فی سبیل اللہ امامت کرتے ہیں یا فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں۔ نعرہ ہر کسی کا یہی ہے، یہ کام فی سبیل اللہ کرنے چاہیے۔ بھائی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں، وہ جو 2 سے 3 افراد میری نظر میں آئے، پنکچولیٹی، پابندی، طلبہ کے ساتھ مخلصانہ رویہ، کہ وہ طلبہ دین کے مخلصانہ خادم بنے، جتنی تیاری کی کتابوں سے ان طلباء کے لیے ضرورت تھی استاذ اتنی تیاری کرے، مجھے ان 3 افراد میں بھی نہیں ملی۔ پڑھاتے ہیں یہ، میں اس کا انکار ہی نہیں کرتا، اور بہت سو سے یہ اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن میں کیسے یہ مان جاؤں کہ جو بندہ 1 بجے کے بعد جا کے اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے، اس کی دکان رات 10 بجے بند ہوتی ہے، وہ صبح آ کے 6 پیریڈ طلبہ کو پڑھاتا ہے، 1 قافیہ، 1 قدوری، 1 نور العزا، 3 کتابوں کے لیے وہ 7 تحتاوی اور جوہرہ اور بہار شریعت اور سنبٹ پڑھ کے آتا ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ اور جب وہ خود نہیں پڑھ کے آتا تو وہ بیچارہ طلبہ کو کیسے کہے گا کہ آپ پڑھ کے آئیں؟ وقت تو طے شدہ ہے نا میرا آپ کا۔ جس استاذ کے پاس کہیں موروثی پیسہ موجود ہے نا، میں اس سے یہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ میرا وہ استاذ گھر میں بیٹھ کے آزاد رہتا ہے، اسے کوئی کام دھندا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ کھاتا ہے اپنے گھر کا اور پڑھاتا ہے فی سبیل اللہ اور پوری کتابوں کی تیاری کرتا ہے۔ یہ تو محترم وقت ہم نے دیکھے بھالے، اور ہم نے اپنے اثاثے کو ضائع ہوتے دیکھا ہے۔ قیمتی لوگ جو احباب مجھے بائی فیس جانتے ہیں، میری مطلب درسی زندگی کو جانتے ہیں،
انہیں قریب سے یہ پتہ ہوگا کہ میرے ہی جامعہ میں، میرے ہی قریب رہنے والوں میں وہ قیمتی ترین افراد موجود تھے کہ جنہیں ثانیہ اور ثالثہ میں اس بات کی اساتذہ شہادتیں دیا کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا دین کا مبلغ بنے گا، خادم بنے گا، اور بنتا وہ۔ ہم نے اس کی زندگی میں اس کا کثیر المطالعہ ہونا دیکھا، اس کی زندگی میں ہم نے اس کے چشمے لگتے دیکھے، پڑھ پڑھ کے اس کی نظریں کمزور ہوتے دیکھا، فہم اور تفہیم کا اس کو مطلب ماسٹر دیکھا ہم نے۔ اور پتہ ہے جب وہ فی سبیل اللہ کے تناظر میں دوسری لائن میں گیا نا کہ میں تھوڑی سی دکان سنبھال لوں، اس کے بعد میں فی سبیل اللہ پڑھاؤں گا، آج تک میرا دین، مذہب، مدرسہ، میری مسجد اس عالم کو تلاش کر رہی ہے، وہ نظر نہیں آیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 20 لوگ ہم نے ضائع کر دیے۔ بہترین مدرس تھے، بہترین مقرر تھے، بہترین خطیب تھے، بہترین عالم دین تھے، اور آج وہ جتنا انہوں نے پڑھا تھا نا اس میں بھی وہ بس رسمی سی باتیں کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ان کے پاس میرے جیسے چھوٹے لوگ جو اس وقت ان کو ثالثہ میں اپنا استاذ یا اپنا سینئر تسلیم کیا کرتے تھے، آج جب ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو وہ بیچارے مطلب چونکہ درسیات چھوڑ دیں، تعلیم چھوڑ دی، آپ مطالعے سے دور ہو گئے، کیسے پڑھیں گے آپ؟ آپ کی 9 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کیا کریں گے آپ؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے ہم اپنے طلباء کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے مخلصانہ طور پر اچھے عالم بنے، اچھے مدرس بنے، اچھے قاری بنے اور اچھے امام بنے۔ یہ آپ کا کرائٹیریا ہے۔ اس پر انہوں نے ایک اعتراض کیا، اصل اس اعتراض پہ میں توجہ دلانا چاہتا تھا، وہ بات لمبی ہو گئی میری۔ اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیں اگر عالم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مارکیٹ میں کیا ہوگا تو وہ جواب کیسے دے گا؟ جس مفتی کو اپنے باہر کی چیزوں کا پتہ ہی نہیں، وہ مارکیٹ میں جا کے تاجر بنے ہی نہیں، وہ جا کے وکیلوں کے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ فتویٰ کیسے دے گا؟ تو میرے محترم، آپ عالم دین کو تاجر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آپ عالم دین کو وکیل اور ڈاکٹر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کون سا ایسا شعبہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو ادھر ادھر کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے کرے گا؟ ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا، مکینک اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کا علاج کر دیتا ہے بھائی، وہ اس کا علاج کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے، تو اس کا علاج کرتا ہے۔ اس کے پاس وکیل آئے علاج کروانے تو وہ اس کا بھی علاج کر دیتا ہے۔ اسی ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی انجینئر آئے تو وہ اس کا بھی علاج کر دیتا ہے۔ کیسے کر دیتا ہے بھئی؟ ایسے کر دیتا ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہے یہ اس کے تناظر میں سامنے والے کو پرکھتا ہے، سامنے والے کے پاس جو کچھ ہے اس کے تناظر میں اس کو پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ سیم اسی طرح ایک عالم دین کو اپنے دارالافتاء میں کتابوں کی روشنی میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے تو وہ آ کے یہ نہیں بولے گا میری شکل دیکھ کے مجھے فتویٰ دیں۔ ڈاکٹر آ کے اپنا مسئلہ ڈسکس کرے گا، مسئلہ بتائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ عالم دین اپنا قرآن اٹھائے گا، اپنی حدیثیں اٹھائے گا، اپنی فقہ اٹھائے گا، اس میں سے تلاش کرے گا کہ یہ جو بندہ آ کے مجھے بات بتا رہا ہے یہ مسئلہ میری کتابوں میں کہاں لکھا ہے۔ اس کو میڈیکل لائن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک تاجر اس کے پاس آتا ہے اور تاجر آ کے بتاتا ہے محترم میں اپنی مارکیٹ میں یہ والا کام کر رہا ہوں، تو عالم دین کو مارکیٹ میں جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عالم دین وہاں سے اپنی کتابیں کھولے گا، اپنے قرآن کھولے گا، حدیثیں کھولے گا، فقہ کھولے گا، اور وہ جو مسئلہ اس کے سامنے پیش کیا گیا اس کا حل نکالے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ نارملی ہمارا مسئلے کا جواب دینے کا اسلوب ہے، زیادہ سے زیادہ تحقیقات کا ایک پہلو باقی بچتا ہے۔ تو میرے محترم جب تحقیق کا وقت آتا ہے
تو تحقیق کے لیے آپ اگر مارکیٹ میں بھی بیٹھے ہوں گے تو پھر بھی آپ یوں نہیں جواب دے دیں گے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ مسئلہ حل کر دیں، آپ اس کی جزیات کو جمع کریں گے۔ یعنی عالم دین کے پاس آ کے ایک بندے نے کہا مارکیٹ میں ایسا چل رہا ہے، تو مارکیٹ میں ایسا چل رہا ہے یا فلاں کمپنی اس پیرائے میں بزنس کر رہی ہے، تو کمپنی کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ جمع کرنا اس عالم دین کی ذمہ داری بنے گا کہ یہ مستند ذرائع سے صحیح سند سے وہ معلومات جمع کرے۔ اس کے لیے اس کو کمپنی کا ورکر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں انتہا کی نادانی ہے کہ کوئی بندہ یہ بولے کہ عالم دین مارکیٹ میں نہیں جائے گا تو اس کو مارکیٹ کا کیسے پتہ چلے گا۔ عالم دین نے مارکیٹ میں جا کے مارکیٹ کا پتہ کر کے کرنا کیا ہے؟ عالم دین نے فتویٰ دینا ہے محترم۔ آپ سوال پیش فرمائیں، جو سوال آپ کی زندگی کا ہے اس کی کتابوں سے نہ ملے تو جو چاہے سزا دے دیں، اس کی کتابوں سے ملے گا وہ مسئلہ جو آپ کو درپیش ہے۔ آپ اپنا مسئلہ پیش کریں، آپ اس عالم کو وہ چننے والا نہ بنائے نا کہ وہ مارکیٹ میں جا کے دروازے بجا بجا کے بولے مجھے مسئلے جمع کرنے ہیں۔ مفتی کا کام مسئلے جمع کرنے نہیں، مسئلے حل کرنا ہے۔ فتویٰ دینا مفتی کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو یہ کس نے بولا کہ یہ مارکیٹ ساری چیک کر کے یہ بتائے کہ مارکیٹ میں صحیح کیا ہو رہا ہے غلط کیا ہو رہا ہے؟ مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کی دنیا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں والے لوگ چل کے اس عالم دین کے پاس آئیں، آ کے اپنا مسئلہ بتائیں۔ یہ عالم دین آپ کو اپنی کتابوں سے نکال کے دے گا یار، اور دے گا نکال کے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے دیکھا ہے یہ علماء سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، مسئلہ جزیات کتابوں سے نکالتے ہیں۔ یہ ہم نے فتوے بھرے ہوئے لکھے ہوئے دیکھے ہیں کہ جن میں جزیات کا مطلب جمع کر کے انبار لگا دیا جاتا ہے۔ یہ مفتیان کرام ہوتے ہیں، اور یہ وہی ہوتے ہیں جو تاجر نہیں ہوتے، جو بزنس مین نہیں ہوتے، جو وکیل بھی نہیں ہوتے، جو ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے، جن کو ہم نے ڈاکٹر بنتے دیکھا نا، یہ پروفیسر طبقہ، اور جن کو ہم نے ادھر ادھر جاتے دیکھا ہے۔ اور سچی بات پوچھیں، ان کے افتاء پہ ہمیں یقین بھی نہیں آتا اتنا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پریکٹس میں نہیں ہوتے، یہ اپنی کتابوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، جسے اللہ نے توفیق دی اور اس کو شوق علم سے نوازا، وہ چلتا رہے تو بہت اچھا۔ ہم جرنلی گفتگو کر رہے ہیں، اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جن تک ہماری یہ بات پہنچے تو انہیں ہمارا سلام ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی نبھا لیتے ہیں۔ لیکن جرنلی جن میں خود پڑھاتے ہوئے مجھے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، مطلب بلا مبالغہ ہزاروں طلبہ میں اپنی نظر سے گزار چکا ہوں، اکثریت کے اعتبار سے ہم نے یہ گفتگو کی ہے۔ عالم بنیے، عالم بنائیے، اور خالصتاً عالم بنیے۔ اللہ رسول نے آپ کو جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان چیزوں کے کر کے اپنا معاش بھی درست کیجیے، اور ان مدرسوں کو آباد رکھیے۔ خصوصاً میرا سلجھا ہوا طبقہ جسے یہ لگتا ہے کہ وہ دنیا میں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، محترم یہ مدرسے آپ کے منتظر ہیں۔ جس طبقے کو یہ لگتا ہے کہ وہ بڑا وسیع النظر ہے، محترم یہ مدرسے آپ کے منتظر ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے ہزاروں علماء آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کی تربیت کر کے آپ ان کے ذہن کو کشادگی عطا فرما دیں، میرے جیسے تنگ نظر لوگوں سے ان کی جان چھڑوا دیں۔ آپ آئیں مدرسے میں، آپ مدرسوں سے خود چلے گئے تو کیا مدرسے والے کو آپ کشادگی ذہن دیں گے؟ اور باہر آپ کو یہ علماء